سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، بولے حسین مولا تیری رضا کی خاطر ایک ایک کر کے میں نے ہیرے لٹا لحال والصلاة والسلام على صاحب حسنه وجمال اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عباده العلماء صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالی جل جلالہ کے لیے اور ہر قسم کے درود و سلام نبی مکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے۔ ابن ماجہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ ہر صدی کے سرے پر، ہر صدی کے آخر پر اللہ تعالیٰ میری امت میں ایک ایسا شخص پیدا فرمائے گا جو میرے دین کو نئے سرے سے تازہ کر دے گا۔ ہر صدی کے سرے پر اللہ کے محبوب علیہ السلام آخری نبی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اب نبی کوئی نہیں آئے گا، اب علماء، اولیاء، صوفیاء یہ دین کا کام کریں گے، اور جو ہر صدی کے سرے پر شخص آئے گا اس کو مجدد کہتے ہیں، تجدید کرنے والے، دین کو نئے سرے سے زندہ کر دینے والے۔ مجدد ہر زمانے میں رہے، ہر صدی میں رہے۔ امام شافعی بھی مجدد تھے، حضرت عمر بن عبدالعزیز بھی مجدد تھے، شیخ احمد فاروق سرہندی بھی مجدد تھے، ہر صدی میں مجدد رہے۔ 14ویں صدی میں دین پر کچھ عجیب و غریب حملے ہونے لگے، عجیب و غریب۔ کچھ لوگ تو ہندوؤں کے بھیڑ چڑھنے لگے، ہندوؤں کی رسموں کو اپنانے لگے، ان کے طریقوں پر چلنے لگے۔ کچھ لیڈر جو تھے وہ ہندو مسلم اتحاد کا نعرہ لگانے لگے، بھائی بھائی کہنے لگے۔ اس کا نقصان یہ ہو رہا تھا کہ مسلمان اپنے عقائد و نظریات کو چھوڑ کر ہندوانہ رسمیں اختیار کرنے لگے تھے۔ ایک شور تو یہ ہوا۔ کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے جن لوگوں نے توحید کی آڑ لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں عجیب و غریب جملے کہنے شروع کر دیے، عجیب و غریب، اور نظریات غالب آنے لگے۔ کسی نے کہنا شروع کر دیا کہ حضور کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، گدھے بیل کا آ جائے تو نہیں ٹوٹتی۔ کسی نے کہا لاٹھی تو فائدہ دیتی ہے، محمد اور علی تو اتنا فائدہ بھی نہیں دیتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی نے یہ کہنا شروع کر دیا، یہ قابل توجہ باتیں ہیں، ان پر غور کریں، یہ کوئی معمولی بات تھوڑی ہے کہ اتنا بڑا جملہ کوئی کہہ جائے۔ ایک شخص نے یہاں تک لکھ دیا کہ جیسا علم حضور کو ایسا تو جانوروں، پاگلوں سب کو حاصل ہے۔ اس حد تک لوگ چلے گئے، اس حد تک۔ اور میں بڑی معذرت کے ساتھ، میری درد مندانہ اپیل ہے، میری گزارش ہے ان لوگوں سے جو بعض اوقات وکالت کرتے ہیں ایسے جملوں کی، نہیں یہ مطلب ہے یا نہیں یہ مطلب ہے، تو بھائی اللہ نے قرآن پاک میں تو کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا، کہا ہے میرے محبوب کے غلاموں، اے ایمان والو، جس لفظ کی وجہ سے میرے نبی کی بے ادبی کا شائبہ پیدا ہو سکتا ہے، شک ہو سکتا ہے کہ اس لفظ کی وجہ سے بے ادبی ہو، تم وہ لفظ بولنا ہی چھوڑ دو۔
اتنی تعظیم سکھائی اللہ تعالیٰ نے. لوگوں نے اس طرح کے جملے کہنا شروع کر دیے. اب بڑا مشکل ہوتا ہے میدان میں نکل کے کسی کو لتاڑنا، اس کو روکنا بڑا مشکل ہوتا ہے. کسی نے کہا حضور کے بعد بھی نبی آ جائے تو ختم نبوت میں فرق نہیں پڑتا. لوگوں نے اس طرح کے جملے کہنے شروع کر دیا. ایک ہندو مسلم اتحاد کا نعرہ، ایک مسلمانوں کا ہندوؤں کے ساتھ گٹھ جوڑ لیڈروں کی وجہ سے بے شمار برائیاں ہندوستان میں پھیلنے لگیں. حالات بڑے دگرگوں تھے، لوگ پریشان تھے. یکا یک بریلی کی دھرتی سے ایک شخص بولا، بریلی کی دھرتی سے ایک شخص بولا. اللہ کرے آپ کو مزہ آئے اس بات کا، اور آپ کو ٹھنڈ ہی نہیں پڑتی بات کی. بڑا مشکل ہو جاتا ہے، برف میں ہی لگ جاتے ہیں آپ. اتنی تو ٹھنڈ ہوئی نہیں یار اتنی آپ کو لگ رہی ہے. ایک شخص بولے بریلی کی دھرتی سے. میرے سامنے کوئی اعلیٰ حضرت کا نام لے تو میرا چہرہ دیکھا کرو کس طرح کا ہوتا ہے. میرا رنگ پہلے دیکھا کرو، پھر اس کو چڑھانے کی کوشش کیا کرو. ایک شخص بریلی کی دھرتی سے پیدا ہوئے جنہوں نے علم تھاما، جنہوں نے سب سے پہلے تو ان لوگوں کو کہا جو ہندو مسلم اتحاد کا نعرہ لگاتے تھے، فرمایا نا مسلمان رسول اللہ والے ہیں، یہ رسم اپنائیں گے تو وہ والی جو ان کے نبی نے انہیں حکم دیا ہے. ہر اس رسم سے منع کر دیا. یہاں تک کہ فاضل بریلوی علیہ رحمہ کا یہ فتویٰ موجود ہے ان کی کتابوں میں. کسی نے کہا حضور ہم ہندوؤں کے طریقے پہ نہیں چلتے، ہم ان کی کوئی شے نہیں اپنائیں گے، صرف یہ بتا دیں کہ ان کی مجلس میں، محفل میں، ان کے میلے میں جانا جائز ہے. آپ نے فرمایا تم رسول پاک کا کلمہ پڑھنے والے ہو، تمہیں وہاں قدم رکھنے کی بھی اجازت نہیں، وہاں بالکل قطعاً نہیں تم جا سکتے. ہر چیز فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے منع فرمائی. اور پھر تصوف پہ لوگوں نے بڑی گڑمڑ کر دی تھی. صوفی اپنی اپنی مرضی کی چیزیں لے آئے تھے، اپنی اپنی مرضی کی. یہ طریقت والا ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ پیلی بھیت گئے، وہاں ایک شاہ صاحب ہوتے تھے، وہ عورتوں کو بیعت کر رہے تھے بے پردہ. یہ بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. کوئی بہت بڑے پیر خانے کا صاحبزادہ ہو تو اس کو ٹوکنا روکنا آسان ہے. یہاں بہت سارے پیر صاحب اور پیر زادے گڑبڑ کر رہے ہیں، لیکن طاقت نہیں. امیر ہی بڑے ہیں، تگڑے ہی بڑے ہیں، کون ہاتھ ڈالے؟ شیر کی مونچھ کو کون ہاتھ لگائے؟ لوگ رد کرتے بھی ہیں تو بغیر نام لیے. بلکہ افسوس کا مقام یہ ہے، پریشانی کا عالم یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ان پیر صاحب کے اور ان صاحبزادہ صاحب کے خود جا کے ہاتھ چومتے ہیں، دستبوسی کرتے ہیں، حوصلہ افزائی کرتے ہیں، جو غیر شرعی حرکتیں کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت گئے، یعنی تصوف میں پیری مریدی میں جو غلط رسمیں تھیں، یہ اگر معیار آپ کو صحیح رنگ میں ملے گا تو بریلی کے امام کے پاس ہی ملے گا. فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ جب پہنچے تو دیکھا، حالانکہ انہوں نے بلایا تھا، شاہ صاحب نے دعوت دی تھی. جب گئے تو وہ پیر صاحب نا بے پردہ بیٹھے تھے بیویوں میں. تو اعلیٰ حضرت نے ان کو اس طرح بیٹھے دیکھا تو واپس آ گئے. ان کو پتہ چلا تو شاہ جی اٹھ کے پیچھے دوڑے. کہا حضور آپ کدھر جا رہے ہیں؟ خیال کریں، آپ آئے تھے، لوگ کیا کہیں گے؟ آئے اور واپس چلے گئے، کچھ خیال کریں. حق حق ہوتا ہے، سچ بولیے، سچ سچ ہوتا ہے، اس کی اپنی طاقت ہوتی ہے. اعلیٰ حضرت فرمانے نے کیا کہا تم نے؟ تیرا خیال کروں؟ تیرا؟ فرمایا تو نبی پاک کی شریعت کا خیال نہیں کرتا، میں تیرا کیسے خیال کروں؟ یہ معیار دیا اعلیٰ حضرت ہر شعبے میں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے. اور وہ جو لوگ کہتے تھے حضور کا خیال آئے، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے پھر وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے پھر پرخشے بکھیر دیے. فرمایا تو بات کر کے جائے کدھر؟ آپ نے فرمایا تو کہتا ہے حضور کا خیال آئے تو نماز نہیں ہوتی. میرا عقیدہ یہ ہے جب تک مصطفیٰ کا خیال نہ آئے تب تک نماز نہیں ہوتی. وہ بھی کوئی نماز ہے کہ جس میں حضور کا خیال نہ ہو. عشق رسول کی علامت بن گئے فاضل بریلوی. 1876 میں پیدا ہوئے، 1921 میں وصال فرمایا. 4 سال کی عمر تھی جب استاد کے پاس لے گئے، استاد کے پاس، اور استاد نے سبق شروع کرایا. 6 سال کی عمر تھی جب فاضل بریلوی نے پہلی دفعہ ممبر پہ بیٹھ کے نبی پاک کا میلاد پاک بیان فرمایا.
کتنے سال عمر تھی؟ سارے بولے 6 سال عمر. عشق لگا سی کھیڈا کھیڈ دی نے. 6 سال عمر تھی. 13 سال میں اعلیٰ حضرت نے سارے علوم پڑھ لیے تھے. کتنے سال میں؟ اور روایتوں میں اختلاف ہے، لیکن آپ کی عمر پوری 20 سال نہیں تھی، پوری 20 نہیں ہوئی تھی. جب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک درویش آئے تو کہنے لگے آپ کا حصہ ہے، ظاہری علم تو حاصل ہو گیا پر باطن کے نور کی بھی بڑی ضرورت ہے. آپ کو اور آپ کے والد گرامی کو مارہرہ شریف لے گئے. وہاں ایک سید بزرگ تھے، سید آل رسول مارہ روی. 21 سال مجاہدے کراتے تھے، پھر کسی کو خلافت دیتے تھے. اب تو خلافت بھی اس طرح بٹتی ہے جس طرح ریوڑیاں بٹتی ہیں. اب مینو بھی دیا جے، اب میں بھی لڑی ہے جی. اور بہت سارے مریدوں کو شوق ہوتا ہے. تھوڑے دن پہلے ایک مولانا آئے، مجھے کہنے لگے مرید کر لے. میں کہ مولوی کے لیے مشکل ہوتا ہے غلامی کرنا، تو سوچ سمجھ لے. کہنے لگے نہیں مرید کر لے. میں کہ خلافت بھی نہیں دینا میں. یہ بھی مسئلہ خراب ہے، اس پر بھی توجہ کرنا. تو اس چکر میں آیا ہوگا. یہ بھی سارا سوچ سمجھ لے. یہ ریوڑیاں بن گئی ہیں نا جی، عام ہو گیا حال، عام ہو گیا. تو 21 سال محنت کراتے تھے سید آل رسول، خلافت نہیں دیتے تھے. فاضل بریلوی کی عمر پوری 20 سال نہیں تھی، پوری 20 سال. جملہ میں نے کہہ دیا شروع میں، عشق لگا سی کھیڈا کھیڈ دینو. جن میں کچھ ہوتا ہے ان میں شروع سے بڑا کچھ ہوتا ہے. جن میں کچھ ہے ہوتی ہے نا ان میں اس کا بچپن بھی بتاتا ہے کہ اس کا جوبن کس طرح کا ہوگا. اس کی جوانی کا نور بتاتا ہے کہ اگر سیاہ بالوں میں اس کا چہرہ اتنا چمکتا ہے تو سفید ہوں گے تو کتنا نور برسے گا. جوبن بتاتے ہیں، جوبن کیفیات بتاتی ہے. تو اعلیٰ حضرت ابھی پورے 20 سال کے نہیں ہوئے تھے، پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے. پیر صاحب نے مرید کیا، کہا حضور غلامی میں قبول کر لے. جس وقت مرید کیا نا ساتھ ہی خلافت دے دی پہلے دن. چلو خلافت 20 سال سے کم عمر جس آدمی کو آپ اندازہ کریں پورے بال نہیں آتے، خلافت دے دی. تو جو دائیں بائیں لوگ رہتے تھے کہنے لگے حضور ہمیں 13 سال ہو گئے، 22 سال ہو گئے، ہمارا بھی کچھ سوچے. ان کو آتے ہی آپ کا تو یہ طریقہ ہی نہیں. یہاں تو لوگ بڑی مشقت کے بعد. تو سید آل رسول مارہ روی سید زادے تھے، رو پڑے. فرمانے لگے لوگ کالے دل لے کے آتے ہیں، عمر گزر جاتی ہے انہیں سفید کرتے، انہیں چمکاتے عمر گزر جاتی ہے. یہ دل ہی بڑا سفید لے کے آیا ہے. میں نے تو ایک نسبت دی ہے، ایک گرہ لگائی ہے، بس تھوڑی سی نا اس کو نسبت کی ضرورت تھی، وہ نسبت دی ہے. اور فرمایا میں تو خود بڑا پریشان تھا کہ رب قیامت میں پوچھے گا عمل بتا تو کیا دکھاؤں گا. اب میں مطمئن ہو گیا ہوں. اگر اللہ نے مجھ سے پوچھا نا رب کریم نے کہ آل رسول کیا لے کے آئے ہو، تو میں احمد رضا کا ہاتھ پکڑ کے کہوں گا یا اللہ یہ میری کمائی ہے، یا اللہ یہ میری. اللہ کرے کوئی مرید ایسا ملے جو پیر کی کمائی بن جائے. آمین تو کہہ دے. چلو میرے واسطے کہہ چھڈو. کوئی مرید ایسا ملے جو پیر کی کسی پر تکیہ لگا لے کہ چلو اس کی وجہ سے صحیح، کوئی ایسا مل جائے تو خلافت دے دی. پھر مزے کی ادھر دیکھو، طریقت کی بڑی چیزیں عجیب ہیں. یہاں تو لوگوں کو طریقت کی توئے کا بھی نہیں نہ پتا، تو سے بھی واقف نہیں، کیا کریں. بڑی عجیب حالت ہے، بڑی خاصا دی گل آما گے نہیں مناسب کرنی. میاں صاحب نے حکم دیا ہے تو کر کیسے دے، مجبوری ہے. طریقت کی تا کا نہیں پتا لوگوں کو. خلافت ہو گئی، خلافت لکھ کے دی. پیر صاحب کا وصال ہو گیا، صاحبزادے کا وصال ہو گیا، پوتے سجادہ نشین ہو گئے. جو مرید ہونے آتا اسے پکڑ کے اپنے پیر کے پوتے کے پاس لے جاتے، لوری میاں صاحب کے حضور مرید کر لے. وہ کہتے جناب آپ میرے دادا جان کے خلیفہ ہیں، آپ اتنے بڑے عالم ہیں. اعلیٰ حضرت نے 1000 کتاب لکھی ہے، 1000 کتاب. اور ایک ایک کتاب ان کی اتنی بھاری بھرکم ہے، لوگوں کو ان کی کتابوں کے نام نہیں ڈب سے پڑھنے آتے. اتنی کتاب ہے کہ ایک ایک کتاب لوگوں نے جب کھولی ہے نا، اس کی تشریح کی ہے، اس کی لوگوں نے شروحات کی ہیں، تو ایک ایک کتاب پر لوگوں نے پورے PhD کے مقالے لکھے، ڈگریاں ملی ہیں لوگوں کو ایک کتاب کی شرح کرنے پر. اتنا بڑا شخص
تو کہا جناب آپ اتنے بڑے عالم ہیں، اتنا کچھ آپ کے پاس ہے، تو آپ کو نہیں مرید کرتے؟ تو یہ ہے طریقت۔ فرمانے لگے میں اپنے آپ کو قابل نہیں سمجھتا، میں قابل نہیں سمجھتا۔ گھر آ گئے، آ کے سوئے تو سید آل رسول مارے روی خواب میں ملے۔ فرمایا احمد رضا تو میرے سلسلے کا دائرہ تنگ کر رہا ہے، جو آتا ہے اسے مرید کر، اللہ تیری برکت سے سلسلے کو بڑی وسعت عطا فرمائے گا۔ اب حکم ہوا دوبارہ نئے سرے سے، تو پھر کچھ لوگوں وہ بھی ڈرتے ڈرتے، بڑے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے ہی ہوتے ہیں، وہ جلدی چھلکتے نہیں۔ بھرا پیالہ جو ہوتا ہے نا وہ جلدی چھلکتا نہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سلسلہ طریقت میں بھی پورے بادشاہ ہوئے۔ جب کوئی مرید ہونے آتا تھا نا تو آپ اس کو کہتے تھے، کلمات پڑھاتے، توبہ کراتے، تو پھر کہتے کہ میں مرید ہوتا ہوں غوث اعظم کا، میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں دیا، یہ لفظ کہتے تھے۔ کئی مرید بڑے سیانے مل جاتے ہیں، بڑے سیانے، ان سیانوں سے گزارا کرنا بھی بڑا بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے۔ سمجھدار ہوتے ہیں نا، تو کئی دفعہ وہ ایک سیانہ آ گیا بیعت ہونے، تو آپ نے فرمایا کہ میں مرید ہوتا ہوں غوث پاک کا۔ کہنے لگا جی نہیں، میں تو آپ کا مرید ہو رہا ہوں۔ سیانہ آدمی تھا نا، کہا کہ میں مرید ہوتا ہوں غوث پاک کا۔ کہنے لگا جی میں تو آپ کا۔ فرمایا کہ میں مرید۔ جب تیسری دفعہ کہا تو اعلیٰ حضرت نے اللہ اکبر کہا، بے ہوش ہو کے گر گیا۔ دیر کے بعد آنکھ کھلی تو کہنے لگا میں غوث پاک کا مرید ہوتا ہوں، میں غوث پاک کا مرید ہوتا ہوں، میں غوث پاک کا مرید ہوتا ہوں۔ فرمایا چل آ جا، پر کیا تو نے نقصان ہی ہے، کاش میرے کہنے پہ مان جاتا، میرے کہنے پہ۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں بعد میں پوچھا کہ صاحب تجھے ہوا کیا؟ کہنے لگے جب اعلیٰ حضرت نے اللہ اکبر کہا ہے نا تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے غوث اعظم ان کے سرانے کھڑے تھے، سرانے کھڑے ہوئے تھے حضور غوث پاک۔ اور یہ کوئی معمولی بات نہیں، میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ واقعی شیر ربانی تھے، واقعی بڑے لوگ تھے۔ اور امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری دونوں نے خواب دیکھا، خواب میں غوث پاک کا دیدار ہوا۔ میاں صاحب کہتے ہیں میں نے کہا حضور آپ کے درجات کیا بات ہے، آپ کی عظمت کیا بات ہے، کوئی ایسا بندہ بتائیں جو اس زمانے میں آپ کا نائب ہو، آپ کا نائب ہو، ہم اس کے پاس جائیں، فیوز و برکات ملے، کوئی نائب ہو۔ تو فرماتے ہیں میاں صاحب کے غوث اعظم فرمانے لگے بریلی میں ایک مولانا احمد رضا ہے، وہ میرے نائب مطلق ہے، وہاں چلے جاؤ۔ تو بھائی میں اس پر باتیں کرتا رہوں گا انشاءاللہ، سفر سارا پڑا ہوا ہے، یہ سلسلہ چل نکلا ہے، یہ چلتا رہے گا۔ آج تو موٹی موٹی چند باتیں، عالم تھے تو بہت بڑے، انہیں بات کرنی بھی آتی تھی، منوانی بھی آتی تھی، کرنی بھی آتی تھی، اور اگر صوفی بہت بڑے تھے تو عالم بھی، اور اس طرح کے عالم نہیں جس طرح لوگ ہمیں آ کے کہہ جاتے ہیں جی وہ فلانا سائنسدان ایسے کہتا ہے، اتنی جلدی نہیں مانا کرتے۔ بالکل ڈارون کے نظریات سے اختلاف کیا اعلیٰ حضرت نے۔ آپ کہتے ہیں نا زمین گھومتی ہے، اعلیٰ حضرت نے اتنی موٹی کتاب لکھی ہے زمین ساکن ہے، فرماتے میں نہیں مانتا، دلائل دی ہیں 180 دلائل دی، فرمایا سائنسدان میرے سامنے بٹھاؤ۔ ایک بہترین سائنسدان تھے اعلیٰ حضرت، بہترین۔ اور روزنامہ جنگ میں پچھلے سال ڈاکٹر عبد القدیر خان کا مضمون چھپا ہے، آپ کے ملک کے سب سے بڑے سائنسدان کا۔ اس نے کہا میں اگر کسی سے مدد لیتا ہوں تو مولانا احمد رضا بریلوی کی کتابوں سے مدد لیتا ہوں۔ روزنامہ جنگ آپ کے ملک کا بڑا معتبر اخبار ہے، اس میں خبر نہیں مضمون اس نے باقاعدہ کالم لکھا ہے، اور ڈاکٹر عبد القدیر صاحب کہتے ہیں میں ان سے مدد لیتا ہوں۔ ہم تو قدر کرتے ہی نہیں نا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ ہمارا تعلق ان لوگوں سے ہے، ہمیں تو ہوش ہی نہیں نا۔ تو غیر ایسے لوگ جو غیر جانبدار ہیں وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سے مدد لے کے آگے بڑھتے ہیں، اتنے بڑی شخصیت اعلیٰ حضرت۔ کسی نے پوچھا کس مٹی سے تیمم جائز ہے اور کس سے ناجائز ہے؟ مٹی کس میں ہوتی ہے نا، ریتلی، چیکنی، فلاں والی فلاں والی، کہ حضور کس مٹی سے جائے؟ تو اعلیٰ حضرت نے 80 قسمیں مٹی کی بتائی ہیں۔ کتنی؟ شاید پیٹرولیم کا پروفیسر نہ بتا سکے، 80 قسمیں، اور 80 قسمیں لکھ کے پھر کہا ہے اس سے جائز ہے، اس سے ناجائز ہے، اس سے جائز ہے، اس سے ناجائز، 80 قسمیں بیان فرمائی۔
فقاہت علم ناز کرتا تھا اور پھر مسئلہ سمجھانا بھی آتا تھا انہیں. کچھ واقعات ان کی زندگی کے ایسے ہیں جو مجھے بڑے پسند ہیں. ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں, ذکر کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے کہ جمعے کی جو دوسری اذان ہے نا, ایک ہوتی ہے نا جمعے کے وقت اذان, تو دوسری اذان اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ خطیب کے سامنے نہ کہو, باہر کہو. کچھ مسجدوں میں نا خطیب ممبر میں بیٹھا ہوتا ہے تو بالکل سامنے. اچھا میں لڑائی نہیں ڈلوانے لگا, اگر کہیں سامنے ہوتی ہے تو جا کے رٹا نہ ڈال دینا اپنے اپنے علاقے میں, لڑائی نہیں ڈلوا رہا. ان کا فتویٰ ہے کہ اذان کہاں دینی چاہیے, بولیے. اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے کہ باہر اذان پڑھو, خطیب کے سامنے نہ پڑھو. آپ جبل پور تشریف لے گئے تو وہاں آپ نے مسئلہ بیان کیا تو کچھ لوگ حسد بھی کرتے ہیں, ہر زمانے میں ہوتے ہیں, ہر زمانے میں. کچھ لوگوں نے مقدمہ کر دیا, کہنے لگے جی یہ انہوں نے فتنہ ڈال دیا یہاں کے, ہم ساری زندگی کے خطیب کے سامنے کھڑے ہو کر نئی بات سنا دی ہے کہ باہر پڑھو اذان. مقدمہ. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ ساری زندگی انگریز کی عدالت نہیں گئے. آپ کہتے تھے عدالت وہ ہوتی ہے جہاں عدل ہوتا ہے, یہ عدالت ہے ہی نہیں, یہ کچہری ہے. آپ ساری زندگی نہیں گئے, کچہری کہا کرتے تھے, عدالت بھی نہیں کہتے تھے. کہتے تھے عدالت وہ ہوتی ہے جہاں, کون سی عدالت کون سی ہوتی ہے, جہاں ہماری عدالتوں کے باہر بھی لکھا ہے فاعدلوا, عدل کرو, یہ تقوی کے قریب ہے, آیتیں لکھی ہوئی ہیں, اندر عدل ہوتا ہے. 250 دا بندہ مل جاتا جنہیں قسم دینی ہوں, ان گھر جانا ہی نہیں پہنتا, ان 250 دا گواہ لب جاتا, اتنے عدالت ہی اور باہر لکھا ہے یہاں عدل ہوتا ہے, بلکہ موٹا لکھا ہے ایوان عدل. یہ حال ہے الا ماشاء اللہ. آپ نہیں جایا کرتے تو مقدمہ ہو گیا. اب انہوں نے کہا جی فلاں تاریخ ہے, آپ نے حاضر ہونا ہے. تو ادری ہوتا ہے جو آواز دیتا ہے نا, فلاں بن فلاں حاضر ہو, اس کو ادری کہتے ہیں. وہ باہر جا کے آواز دیتا ہے. جب کسی کا دیکھا ہے نا اپنی عدالتوں میں باہر آواز آتی ہے, تو وہ جو آواز دینے والا تھا نا جج کے نیچے, وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا مرید تھا. تو آپ نے اس کو ساری بات سمجھا دی, فرمایا اس طرح کرنا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے جناب. اور جب باری آئی نا اعلیٰ حضرت کی, تو جج صاحب نے کہا احمد رضا بن نقی علی ان کو بلایا جائے رحمت اللہ تعالی, بلاؤ. ادری نے پتہ کیا کیا, جج کی کرسی کے بالکل سامنے کھڑے ہو کے نا جج کی طرف منہ کر کے کانوں میں انگلیاں ڈال کے کہنے لگا احمد رضا بن نقی علی خان حاضر ہو. اور جج کہنے لگا وہ پاگل, باہر جا کے کہنے لگے یہی تو وہ کہتے ہیں, یہی تو وہ کہتے ہیں, وہ یہی تو کہتے ہیں کہ بھائی جو مسجد میں آگے انہیں تو پتہ ہے نماز پڑھنی ہے, آپ باہر والوں کو پیغام دو کہ آ جاؤ جماعت ہونے والی ہے. یہی تو وہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ باہر والوں کا آواز جانی چاہیے, باہر جا کے کہو. جج کہنے لگا ان کے آنے کی ضرورت نہیں, وہ جو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں, ضرورت نہیں, فیصلہ ہو گیا. انہیں بات کہنی بھی آتی تھی, منوانی بھی آتی تھی, اور علم تھا بصیرت والا. کچھ لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے, بصیرت نہیں ہوتی, پتہ ہی نہیں کون سی بات کہاں کرنی اور کہاں. ایک بہت بڑے محدث ہوئے ہیں سید دیدار علی شاہ صاحب الوری رحمت اللہ, بہت بڑے سچی مچی کے محدث تھے اور سید زادے. مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ سلسلہ نقشبندیہ کے امام صوفی ہوئے ہیں, ان کے مرید تھے, خود بھی عالم تھے, 2 بیٹے عالم تھے. ان کے بیٹے اعظم پاکستان ہوئے سید ابو البرکات شاہ رحمت اللہ علیہ, وہ خلیفہ تھے اعلیٰ حضرت, بڑے لوگوں میں ان کا نام تھا. سید دیدار علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے دوست تھے سید نعیم الدین مراد آبادی, وہ مراد آباد میں رہتے تھے. سید نعیم الدین مراد آبادی بھی اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہوئے. دیدار علی شاہ صاحب کہتے ہیں میں اکثر سید نعیم الدین صاحب سے ملنے جاتا تو وہ مجھے فرماتے آؤ تمہیں حضرت شیخ احمد رضا کے پاس لے کے چلو. تو ان کی عمر بھی کچھ اعلیٰ حضرت سے بعض لوگ بتاتے ہیں کہ زیادہ تھی سید دیدار شاہ صاحب, سید بھی تھے, محدث بھی تھے, عمر بھی زیادہ تھی. کہنے لگے میں کیوں جاؤں, میں کسی مولانا کے پاس کیوں جاؤں, یہ مشکل ہوتا ہے نا, میں کیوں جاؤں. 2 4 5 دفعہ انہوں نے کہا, کہنے لگے میں نے نہیں جانا. کہتے ایک دن میں الور سے ملنے گیا ان کو مراد آباد, تو وہ بکسا وغیرہ باندھ کے تیار بیٹھے تھے. میں نے کہا کہاں جا رہے ہو, کہنے لگے میں بریلی شریف جا رہا ہوں. کہنے لگے یار سید ہو کے عالم ہو کے آپ وہیں ہر وقت پہنچے رہتے ہیں. کہنے لگے یار ایک مہربانی کر, آج چل تو صحیح میرے ساتھ, تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا, تو اجے تو ڈٹھا ہی نہیں تو تینوں کی پتا ہو گئے.
تو ڈٹھا ہی نہیں، تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے، جے رکھے ہاتھ نال پھلاں تے ہاتھ پھلاں دا مان وداوے، ادھی راتی چن چڑھ جاندے جدو جلوہ فرماوے۔ کہا چل تو صحیح یار۔ تو سید دیدار شاہ صاحب کہنے لگے میں نے سنا ہے ذات کے پٹھان ہے، طبیعت کے سخت ہے۔ کہنے لگے یار چل تو صحیح، ذات کے پٹھان ہے طبیعت کے، کہتے دونوں کے درمیان بات ہوئی پر سید صاحب نے مجھے تیار کر ہی لیا، میں بریلی شریف چلا گیا۔ فرماتے ہیں جب ہم بریلی شریف پہنچے تو رضا مسجد کے اندر نا عصر کی جماعت ہو رہی تھی۔ سید نعیم الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وضو تھا، وہ جماعت میں شامل ہو گئے تو مسجد کے باہر کنواں تھا، میں وہاں چلا گیا وضو کرنے کے لیے۔ تو ایک چھوٹا سا بچہ تھا 8-10 سال کا، اس نے پانی نکالا ہوا تھا وضو کرنے کے لیے۔ سید دیدار شاہ صاحب کہتے ہیں میں نے جلدی سے جا کے نہ پانی اٹھایا، میں نے کہا کوئی خادم ہے نمازیوں کو وضو کراتا ہے، میں نے پانی اٹھایا تو بچہ کہنے لگا بابا جی اجازت تو لے لو پہلے۔ تو میں چپ کر گیا، تو میں نے کہا چلو اجازت دے دو وضو کرنا ہے۔ تو کہتے ہیں بچہ کہنے لگا آپ کو مسئلے کا پتہ ہونا چاہیے کہ نابالغ اپنی مرضی سے بھی اپنی چیز کسی کو نہیں دے سکتا۔ فرماتے ہیں میرے اسی وقت دماغ میں گھنٹیاں بجی، میں نے کہا سید دیدار علی شاہ احمد رضا کے مدرسے کے تو نابالغوں کا علم بھی تجھ سے زیادہ ہے، اس کے مدرسے کے تو نابالغوں کا علم بھی تجھ سے زیادہ ہے۔ چھوٹا بچہ کہنے لگا آپ کو مسئلے کا نہیں پتا کہ نابالغ اپنی مرضی سے بھی اپنی شے نہیں دے سکتا۔ فرماتے اس نے وضو کیا، پھر اس نے خالی کیا برتن، پھر میں نے پانی نکالا وضو کیا۔ اب سید صاحب تو مل گئے تھے ایک رکعت میں تھا یا سید صاحب تھے جب ہماری بات ہوئی تھی، کیا کہا تھا انہوں نے؟ ذات کے پٹھان ہے طبیعت کے سخت ہے۔ کہتے ہیں سید صاحب جماعت میں شامل ہو گئے، ان کی رکعتیں باقی تھی، وہ نماز پڑھ رہے تھے، اعلیٰ حضرت مسجد کی سیڑھیاں اتر رہے تھے، میں چڑھ رہا تھا، رستے میں ملاقات ہوئی۔ تو فرماتے ہیں فاضل بریلوی نے سید سمجھ کے میری بڑی قدر کی، انہوں نے جو جھک کے سلام کیا اور میری دست بوسی کی اور مجھے سینے سے لگایا تو میں ان کی طبیعت پہ حیران ہو گیا۔ سنا کچھ تھا اور پھر کسی نے تعارف بھی نہیں کرایا، میری آنکھیں دیکھ کے سمجھ گئے سید زادہ ہے۔ فرماتے میں نے نہ دھیمے لہجے، متاثر ہی بڑا ہوا تو میں نے دھیمے لہجے میں ایک بات پوچھی۔ جب بات ہوئی تھی تو میں اور سید نعیم الدین صاحب تھے اور یہ مجھے پاک ہے کہ ان کی اعلیٰ حضرت سے ملاقات نہیں، وہ تو نماز مکمل کر رہے ہیں۔ فرماتے میں نے پوچھا اعلیٰ حضرت سے حضور طبیعت کیسی ہے؟ تو مسکرا کے فرمانے لگے طبیعت کا کیا بتاؤں، ذات کا پٹھان ہوں، طبیعت ذرا سختی ہے۔ کیا بتاؤں تمہیں طبیعت کا، ذات کا پٹھان ہوں تو طبیعت ذرا سختی ہے۔ فرماتے ہیں بس میرے وجود پہ تو بجلیاں ہی دوڑ گئی، میرا تو حال ہی غیر ہو گیا۔ حال ہی اولیاء کیا ہے؟ جواسیس القلوب، او بھائی یہ تو دلوں کے جاسوس ہوتے، انہیں تو خبر ہوتی ہے پہلے سے، پتہ ہوتا ہے۔ فرمانے لگے بس ذات کا چونکہ پٹھان ہوں تو طبیعت ذرا سختی ہے۔ فرماتے میں نماز پڑھ کے لوٹا، ان کی خدمت میں بیٹھے، میں تو انہی کا ہو گیا، مجھے تو خرید لیا۔ تیری پہلی نظر کا وار توبہ، دل اب تک دعائیں دے رہا ہے۔ کہتے ہیں بس میں تو انہی کا ہو کر رہ گیا، اب حال بڑا منفرد ہو گیا۔ کہتے ہیں جانے کا وقت ہے تو سید نعیم الدین صاحب فرمانے لگے چلے، میں نے کہا آپ جائیں، میں تو ادھر ہی رہوں گا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ بصیرت کی روشنی، تقوی اور ساری زندگی دس کہہ دیا رسول اللہ سے پیار کرو، نبی پاک سے ساری۔ اور پتہ ہے زندگی کیا تھی فاضل بریلوی کی؟ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذی شان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور مدینے جاتے تھے تو در رسول پہ کھڑے ہو کے کہتے تھے چمک تجھ سے پاتے سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میں مجرم ہوا کا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے۔ اور پھر تڑپ اٹھے، کہنے لگے جھوٹے ہیں جو محبوب کی زندگی کے قائل نہیں، تڑپ اٹھے، دو قسمیں اٹھائی ایک شعر میں، کہنے لگے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے ڈھانگی بدل دیا، رنگی بدل دیے، عشق رسول کی تحریک بن گئے اعلیٰ حضرت۔ جہاں ان کا نام آئے گا ساتھ حضور کی نعتیں بھی آئیں گی، جہاں ان کا نام آئے گا حضور کے حسن و جمال کا تذکرہ بھی آئے گا۔
جہاں ان کا تذکر آئے گا وہاں محبوب کی غلامی کا ذکر بھی آئے گا. اعلی حضرت کا جہاں ذکر قیامت تک کیا جائے گا تو لوگوں کے دلوں میں جو چیز حرارت بن کے ابھرے گی وہ رسول اللہ کی محبت ہوگی. میں اکثر کہتا ہوں ہے یہ پیغام حضرت احمد رضا بارگاہ نبی کے رہو با وفا. بس درس دیا ساری زندگی حضور کی محبت کا. 25 صفر جمعے کی اذان ہو رہی تھی جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح تو فاضل بریلوی کی روح پرواز کر گئی. ملک کے شام کے ایک بزرگ تھے شام کے، وہ کہتے ہیں اسی رات میں نے محبوب پاک کو خواب میں دیکھا، نبی پاک کے جلوے دیکھے تو حضور اپنے مزار سے باہر کھڑے، ساتھ حضرت صدیق اکبر بھی ہیں، فاروق اعظم بھی ہیں، باہر کھڑے. میں نے کہا حضور خیر ہے یا رسول اللہ کس کا انتظار ہے؟ تو محبوب نے فرمایا بریلی کے احمد رضا آ رہے ہیں، ان کے استقبال کو آیا ہوں. ساری زندگی دیکھیں نا فاضل بریلوی کی وصیت ہے. کہنے لگے میری قبر ذرا گہری کھودنا یارو، ذرا گہری قبر کھودنا. گہری کتنی حضور؟ فرمایا لوگوں کی اتنی کھودتے ہو کہ بیٹھ سکیں، میری ذرا اتنی کھودنا کہ میں کھڑا ہو سکوں. حضور کیوں؟ فرمانے لگے یار ترانے گائے ہیں مصطفیٰ کے ساری زندگی اور درس دیا ہے لوگوں کو کہ محبوب کا سلام بھی پڑھو تو کھڑے ہو کے پڑھنا. جب قبر میں حضور آئیں گے تو میں بیٹھا رہوں گا. فرمایا ذرا گہری کھودنا کہ میں اٹھ کے کھڑا ہو جاؤں. جب محبوب آئیں گے تو ہاتھ باندھ کے کہوں گا یا نبی سلام علیکم، یا رسول سلام علیکم. اپنی زندگی وفاداری کے ساتھ گزاری، پیار کے ساتھ گزاری. آل دیکھیں نا ہر مسجد میں جمعے کے بعد ساری دنیا کھڑی ہوتی ہے اور فاضل بریلوی کے لب و لہجے میں کہتی ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. اور یہ ان کا شعر ہے، یہ ان کا سلام ہے. مصطفیٰ جان رحمت پہ شم بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں محشر کا میدان ہوگا، فرشتے گھوم رہے ہوں گے اور حضور کی خدمت کر رہے ہوں گے تو میں پاس سے گزروں گا تو مجھے آواز دے کے کہیں گے مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی. کہنے لگے فرشتے کہیں گے مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، ہاں رضا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شم بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. پھر کہہ دینا چاہیے نا جس رضا نے لکھا اتنا پیارا سلام اس کی پر نور تربت پہ. میں بریلی شریف میں مجھے رب نے موقع دیا تو میں ان کے قدموں کی طرف کھڑا ہوتا تھا، قدموں کی طرف. تو میں کوئی نہ کوئی تلاوت کرتا، کوئی ذکر کرتا، بیٹھتا. میں دیر تک بیٹھا کرتا تھا اعلیٰ حضرت کے دربار، دیر تک. کبھی مفتی اعظم کے پاس، کبھی اور عجیب رنگ تنے تنہا بھی بیٹھا رہتا کتنے کتنے گھنٹے. ایک راجستھان کے درویش بزرگ تھے مفتی اشفاق حسین نعیمی ان کا نام تھا. مسجد نبی میں بیٹھ کے ساری بخاری پڑھی تھی انہوں نے، بڑے درویش تھے. وہ ایک دن آئے تو مجھے کہنے لگے ابے بیٹے کیا پڑھتے ہو اپنی زبان میں؟ تو میں نے کہا حضور کوئی ذکر اذکار کرتا ہوں. کہنے لگے میں کل بھی آیا تھا تو بیٹھا تھا، پرسوں بھی آیا تھا. تو میں نے کہا میں بیٹھا رہتا ہوں. تو مجھے فرمانے لگے اگر ان کو راضی کرنا ہے نا تو پھر یہاں بیٹھ کے مصطفیٰ کی کوئی نعت پڑھا کر، راضی ہو جائیں. یہ زندگی میں بھی حضور کی نعتوں سے راضی رہے. یہاں کوئی نعت پڑھا کر، یہاں حضور پر سلام پڑھا کر زندگی وفاؤں کی طرح گزاری. کسی نے کہا جناب آپ کا نام، فرمایا چھوڑو میرے نام کو، بے نشانوں کا نشان مٹتا ہی نہیں، ہمارا مٹتے مٹتے بھی نام ہو ہی جائے. 30 کے قریب اعلیٰ حضرت پہ PhD کے مقالے لکھے گئے. آپ حیران ہوں گے بات سن کے کہ شاید کسی شخص پر اتنی کتابیں لکھی گئی ہوں جتنی ان کی زندگی پر لکھی گئی. اعلیٰ حضرت کی جو ہدایت بخشش ہے نا، نعتوں کی کتاب ہدایت بخشش، اس کی شرح میرے استاد گرامی علامہ فیاض احمد اویسی صاحب نے کی ہے. صرف اس کی شرح انہوں نے 25 جلدوں میں مکمل کی. وہ ایک جلد میں لکھ گئے نعت یا کلام، 25 جلدوں میں اس کی شرح مارکیٹ میں. اتنا بڑا کام یار. ایک شخص ہے اس کا کلام کھولتے جاؤ تو عجیب ہی رنگ نظر آتا ہے. اتنے بڑے لوگ
تو بتائیں یہاں تو چھوٹا سا کوئی بندہ ہو تو اس سے لوگ حسد کرنے لگتے ہیں، تو اتنا بڑا ہو تو ان سے حسد نہیں کریں گے؟ اس لیے دنیا نے بڑے غبار ڈالے، بڑے فتوے دیے، وہ تو قبر پرست تھے، یہ تھے وہ تھے، ہم نے فتوے لکھ لکھ کے چھاپے ہوئے۔ وہ تو کہتے تھے قبر سے 4 ہاتھ دور کھڑے رہو۔ لوگوں نے بڑا کچھ ہی کیا، بڑا کچھ، لیکن ان کی زندگی کو لوگ چھپا نہیں سکے، اس لیے کہ چاند چھپا نہیں کرتا، سورج چھپا نہیں کرتا، وہ چمک جایا کرتا ہے۔ 25 سفر کو انشاءاللہ عرس منائیں گے، بڑا کھل کے منائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ حضرات تشریف لائیں گے، دوستوں کو دعوت دیں گے انشاءاللہ۔ وہ جو آخری نشست ہوگی نا 10 بجے سے زور تک،